بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہنم کی ایک ایسی خوفناک وادی جہاں پر جہنمیوں کو آگ کا عذاب نہیں بلکہ برفانی عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک گناہگار اور دوسرا نیکوکار اور فرمانبردار لوگ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے دو مقامات تیار کر رکھے ہیں، گناہگار لوگوں کے لیے جہنم اور نیکوکار اور فرمانبردار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت تیار کی گئی ہے۔ جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا مظہر ہے، اور جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو اتنے دردناک عذابات دیے جائیں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ عذاب کس کس طرح کے ہوں گے اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی ہم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ کے اندر گناہگار لوگوں کو عذابات دیے جائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی بھی بنائی ہے کہ جہاں ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوفناک برفانی جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی برفانی جہنم کیا ہے، اور اس جہنم کے اندر کن گناہگار لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ان گناہگار لوگوں کو کس طرح برف سے دردناک عذابات دیے جائیں گے، اور اس برف کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کے کیا حالات ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہر ایک انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے اعمال کا پورا بدلہ لینا ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، اور اس کے غضب اور جلال کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کافروں اور اپنے نافرمان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے دردناک عذابات رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جہنم کے اندر بے شمار خوفناک وادی ہیں، جن وادیوں کے اندر جہنمیوں کو ان کے اعمال کے مطابق دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر ایک سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا کے اندر کھول دیا جائے تو جہنم کی اس آگ کی تپش کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جہنم کا کوئی دروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ پیارے دوستو، جہنم کی آگ ایسی دردناک آگ ہے کہ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل نہ کر دے۔ لیکن انسان کتنا بدبخت ہے، وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور خود کو جہنم کی آگ کے لیے خود ہی تیار کرتا ہے۔ انسان اتنا غافل ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک ایسا مقام بھی بنایا ہے جہاں پر جہنمیوں کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، اور کچھ گناہگار اور جہنمی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو برفانی جہنم کے اندر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، اور وہ جہنم کا مقام زمہریر ہے، اور زمہریر ہڈیوں سے گوشت کو گرا دے گی، یہاں تک کہ جہنمی آگ کے عذاب کی تمنا کریں گے۔ پیارے دوستو، زمہریر جہنم کی ایک ایسی خوفناک وادی ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے اندر جہنمی لوگوں کو آگ کے دردناک عذابات دیے جائیں گے تو آگ کی شدت کی وجہ سے جہنمی لوگ ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم کی خوفناک وادی زمہریر میں داخل فرما دے گا۔ اس طرح جب ان جہنمیوں کو آگ سے نکال کر جہنم کی ٹھنڈک والی وادی برفانی جہنم زمہریر میں داخل کیا جائے گا تو وہاں ٹھنڈک کی وجہ سے
ان کا سارا گوشت جڑ جائے گا اور وہاں پر اتنی شدت کی ٹھنڈک ہوگی کہ ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے ان جہنمیوں کی ہڈیوں کو جوڑ دے گا اور ان پر گوشت چڑھا دے گا۔ پھر دوبارہ سے جہنم کی سردی کی وجہ سے ان کا گوشت جڑ جائے گا اور ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان لوگوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ جب تک کہ یہ جہنم کی اس خوفناک وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ تنگ آ جائیں گے، اور پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں جہنم کی اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے آگ کی جہنم میں ڈال دے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ یار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مقام زمہریر جہنم کا وہ سرد ترین مقام ہے کہ جس کی سردی کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر بھی طاقت نہیں۔ اس جہنم کی سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی کہ انسانوں کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ جہنمیوں کو دردناک عذابات دیے جائیں گے، اس کے ساتھ جہنمیوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو جہنمی لوگ جہنم کی اس وادی کی طرف بھاگیں گے۔ اس طرح جب یہ لوگ جہنم کی وادی زمہریر میں داخل ہو جائیں گے تو زمہریر ان لوگوں کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا، اس کے جسم کا بعض حصہ بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم گرمی میں گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سانس ہے۔ یہ جو تم سردی کے اندر سخت سردی کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیار دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردی کے اندر سردی کی شدت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ جو لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اسی سردی کے اندر عذاب دے گا۔ پیار دوستو، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ دردناک مقام ہے کہ جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب اس دعا کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما دی۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی اس وادی سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ پیار دوستو، جتنا بھی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گناہ گار بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا گناہ گار بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا اور اپنے بندے کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔